قبلہ مفتی مدنی رضا صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی عطائے الہی سے حکیم یعنی صاحب حکمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و دانائی کا کیا عالم تھا، اس بارے میں ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا وہ رحمت للعالمین کا مقام و مرتبہ فرمایا، اور آپ کو تمام کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اب اگر ہم دیکھیں نا کہ لوگوں کا مرجع بننے والے افراد بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف عقل و دانائی کے اوپر ہی باتیں کرتے ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ہماری یہ باتیں، ہماری یہ گفتگو عوام کی سمجھ میں بھی آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی۔ وہ بس اپنے عقل و فہم کو استعمال کر کے لوگوں کے اندر اس میں سے کوئی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، وہ صرف اپنے نظریات بیان کرتے چلے جاتے ہیں عقل و دانائی کو۔ ایسے لوگوں کو فلسفی کہا جاتا ہے۔ ان کو لوگوں کی اصلاح سے، انقلاب سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جو دین اسلام پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، شریعت کو اپنے دل سے لگانے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ کوئی انقلابی شخصیت نہیں ہوتے۔ ان کا کام جو ہے وہ لوگوں کے اندر ایک انقلاب برپا کرنا نہیں ہوتا، وہ صرف واعظین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ صرف لوگوں کی اصلاح ایک حد تک کرتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی ان کے اندر ویسا جذبہ ہمیں نظر نہیں آتا، اس کو ہم واعظین کہہ دیتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ صلاۃ والسلام نہ تو محض واعظ ہیں نہ محض فلسفی ہیں۔ سرکار علیہ صلاۃ والسلام قائد اعلیٰ ہیں کہ جن کا زندگی کا مقصد یا جن کی آمد کا مقصد دنیا میں انقلاب پیدا کرنا ہے۔ بے شک۔ تو یقیناً یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے ذریعے لوگوں تک فہم بھی پہنچنا ہے، عقل بھی پہنچنی ہے، اور اس انداز میں پہنچنی ہے کہ لوگ اس کو سمجھیں اور ان کی زندگیوں میں انقلاب بھی برپا ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان یہ بیان فرمائی کہ آپ صاحب حکمت تو ہیں لیکن معلم حکمت بھی ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مومنوں پر بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا، من انفسہم، جو انہی کے درمیان میں سے تھے، جو ان کے ماحول کو سمجھنے والے تھے، جی۔ اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ ان کی شان یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی آیتیں ان کو پڑھ کر سناتے، ان کا تزکیہ کرتے، ان کو کتاب و حکمت سکھاتے۔ اور پھر سرکار علیہ صلاۃ والسلام کی عقل کا کمال کیا تھا، ابھی حضرت نے جس کو ذکر کیا۔ تو اب سرکار علیہ صلاۃ والسلام نے اپنی اس حکمت کو بھی استعمال فرمایا اور صحابہ کی بھی رعایت کی۔ واہ واہ۔ اور پھر سرکار علیہ صلاۃ والسلام نے جو انقلاب پیدا کیا اپنی حکمتوں کو استعمال کرتے ہوئے، اب اگر ہم اس سیرت کے واقعات کو دیکھیں نا، جہاں سرکار علیہ السلام نے حکمتوں کو اختیار کر کے ہمیں مشعل راہ دے دی کہ آپ نے اس پر عمل کر کے کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مکی دور اگر ہم دیکھیں تو پہلے سرکار علیہ السلام نے ابتدائی طور پر جو تبلیغ دین کی حکمت اپنائی، وہ فرداً لوگوں کے اندر انقلاب پیدا کیا۔ اور پھر جب ایک اجتماعیت تیار ہوئی، جب ایک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو افرادی قوت آپ کے درمیان، آپ کے اطراف میں جمع ہو گئی، تو سرکار علیہ السلام نے اعلانیہ طور پر اس کا اظہار فرمایا، اعلانیہ تبلیغ شروع ہوئی۔ تو یہاں پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ان افراد کے محتاج نہیں تھے، بلکہ یہ لوگوں کو حکمت سکھانا مقصود تھا کہ اگر تمہارے پاس افرادی قوت نہ ہو اور تم نے دین کی تبلیغ کرنی ہو، تو اس میں حکمت یہ ہے کہ پہلے افرادی قوت کو پراپر طریقے سے جمع کرو اور پھر تم دین کا بڑا کام کرو، تاکہ بڑے پیمانے پر انقلاب پیدا ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تبلیغ دین فرمائی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دور رس نتائج کو دیکھا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ فوری طور پر سامنے والا تبدیل ہو جائے تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر فوری طور پر میری بات کو کسی نے تسلیم نہیں کیا تو ہم ناکام ہو گئے۔ طائف کا میدان اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر جب طائف کے میدان میں ظلم کیے گئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی گئی، تو جبریل امین نے حاضر ہو کر جب عرض کی نا کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو ان کے اوپر پہاڑ جو ہے نا وہ گرا دیے جائے اور ان کو تباہ کر دیا جائے، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ آج یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، یہ مجھ پر ایمان نہیں لے کر آ رہے، لیکن ان کی نسلیں مجھ پر ایمان لے کر آئیں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اس بات کی طرف اشارہ سرکار علیہ السلام نے میں فرمایا کہ دور دیکھو نتیجہ کیا نکلے گا۔ فوری طور پر تمہیں نتیجہ اگرچہ نہیں مل رہا، لیکن تم اپنی کوشش نہیں چھوڑنا، تم نے کام اپنا جاری رکھنا۔ پھر اگر ہم دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جن افراد کو تیار کیا، تو ایک ہوتا ہے کہ جب آپ
کام کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کے اندر ٹیم ورک بہت ضروری ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص یہ کہے کہ میں سب کر لوں گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام سب کر سکتے ہیں, بے شک, لیکن ہمیں سکھانا مقصد ہے. ہمارے یہاں پر اگر کوئی یہ کہنا کہ بھائی میں سب کر لوں گا, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے افراد کو تیار کر کے مختلف ممالک میں بھیجا اپنا نائب بنا کر, اور اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ تم نے خود بھی دین کا کام کرنا ہے, ایسے افراد تیار کرنے ہیں کہ جو تمہارے نائب بننے کی حیثیت رکھتے ہو تاکہ انقلاب بڑے پیمانے پہ پیدا ہو. یہ بہت بڑی حکمت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پورا نیٹ ورک ایک تیار کرنا ہمیں سکھایا کہ نیٹ ورک کیسے تیار کیا جاتا ہے تبلیغ دین کے لیے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کو سمجھاتے تھے نا, جب دین کا پیغام عام کرنا ہے تو حکمت بہت کمال کی ہے, لیکن کمال حکمت والا شخص سامنے والے کی ذہنی سطح کو دیکھ کر اس پر اس کی ذہنی سطح کے مطابق کلام کرے نا, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. کیا بات ہے. اگر آپ کے پاس حکمت ہو, علم ہو, اور آپ کی بات سامنے والے تک ڈیلیور ہی نہ ہو سکے تو یہ بات جو ہے وہ پھر آپ کی حکمت کے بعض اوقات خلاف ہو جاتی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عام فہم مثالوں سے سمجھایا. دنیا کی اگر سرکار علیہ السلام نے مذمت فرمائی اور صحابہ کرام کے دل میں اس کی نفرت داخل کرنا مقصد تھا, تو سرکار علیہ السلام نے ایک مردار بکری دکھائی اور کہا کہ تم اس کو کچھ دراہم کے بدلے لوگے. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ مردار ہے, اس کو تو ہم کسی معمولی قیمت کے بدلے میں بھی نہیں لیں گے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اس سے زیادہ حقیر ہے. اللہ اکبر. تو یہ مثال سے سمجھایا. سرکار علیہ السلام نے نمازوں کی ترغیب دیتے ہوئے پہلے درخت کی شاخوں کو ہلایا, پتے جھڑنے لگے, تو سرکار علیہ السلام نے یہ مشاہدہ کروایا اور پھر صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو صحابہ 5 نمازیں پڑھو گے تو تمہارے گناہ اس طرح جھڑیں گے. یہ کمال حکمت ہے کہ سامنے والے کے ذہنی سطح پر اتر کو اس کو سمجھانا. اب عالم آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں انقلاب پیدا کر رہے ہیں, لیکن تبلیغ کا انداز آپ دیکھیں کہ سامنے والے کی ذہنی سطح پر اتنے عام فہم انداز میں اتار رہے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی ان چیزوں کو مثالوں کو سامنے رکھتا ہے تو اس کو بات سمجھ میں. اور چیز کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تبلیغ دین فرمائی نا تو اس میں اپنے جو اطراف کے لوگ تھے ان کی اصلاح اس انداز سے کی کہ وہ بدظن بھی نہ ہو, ان کی دل آزاری بھی نہ ہو, اور اپنا کام بھی پورا ہو جائے. تو اگر کوئی غلطی کرتا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خطبے میں تمام لوگوں کی اگر اصلاح کرنا چاہتے اور کسی ایک شخص کی غلطی جو ہے وہ اس اصلاح کا سبب بن رہی ہوتی تھی, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خطبے میں یہ نہیں فرماتے کہ فلاں شخص نے یہ بات کی ہے تو یہ بات غلط ہے اور اس کا صحیح طریقہ کار یہ ہے, بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی خطا کرتا تو سرکار علیہ السلام اس کو نام لے کے نہ کہتے, بلکہ سرکار علیہ السلام کہتے کہ کیا معاملہ ہے ان لوگوں کا جو ایسا ایسا کہتے ہیں, حالانکہ شریعت تو یوں حکم بیان کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی ایک انداز ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا کہ تبلیغ کیسے کرنی ہے. آخر میں ایک اور چیز کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میدان جنگ کے سلسلے میں بھی کہ دشمن سے سامنا ہو تو وہاں پہ تدابیر کو کیسے اختیار کرنا ہے, وہاں پر ہمیں کس انداز سے جو ہے وہ تدبیر کو اختیار کر کے دشمن سے مقابلہ کرنا ہے. کبھی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے, کبھی دشمن پر حملہ آور ہونا پڑتا ہے. میدان جنگ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں پہ حکمتیں دیکھیں نا تو ہمیں یہ نظر آتی ہیں. کہیں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اور اس میں حکمت یہ تھی کہ ہم نے پیچھے ہٹ کر مزید تیزی کے ساتھ حملہ کرنا ہے, اور کہیں پر یہ حکم ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے براہ راست ان پر حملہ کیا. اس میں صلح حدیبیہ اور دیگر ہم غزوات کو دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پر سرکار علیہ السلام نے جو وہ جہاد سے اجتناب کیا اور کہاں پر سرکار علیہ السلام نے جہاد فرمایا. تو یہ ہمیں سرکار علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے ہر پہلو کے اندر یہ بات نظر آتی ہے کہ جو حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فرمایا نا کہ یہ تعلیم دیتے ہیں حکمت کی, تو حکمت کی تعلیم بھی اپنے انداز سے دے دی کہ کس انداز سے دینی ہے. آخر میں ایک اور واقعہ مجھے ذہن میں آیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب تبلیغ فرماتے نا تو سامنے والے کا یہ بھی دیکھتے کہ اس کو ابھی مجھ سے وابستہ ہوئے کتنا وقت ہوا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ ابھی کوئی وابستہ ہوا ہے تو آپ ایک ہی دن کے اندر اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں, بلکہ تھوڑا ٹھہر کر اس کی آہستہ آہستہ تربیت کی جانی چاہیے. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دیہات سے ایک حضرت تشریف لائے تھے, تو انہوں نے مسجد کے اندر جو ہے وہ ایسا معاملہ کیا کہ جو مسجد کے تقاضے کے خلاف تھا, تو صحابہ کرام کو اس پر جلال آیا. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو تھوڑا سا ٹھہرنے دو, پہلے فارغ ہونے دو اپنے معاملے سے. پھر جب وہ اپنے معاملے سے فارغ ہوئے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے جو یہ انداز اپنایا ہے نا یہ مسجد اس کے لیے نہیں ہے. اور پھر سرکار علیہ السلام نے وہ نجاست کو مسجد سے صاف کیا. تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے, بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سامنے والے کے اندر ایک دن کے اندر انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا, تھوڑا سا ٹھہرنا ہے, سمجھنا ہے
اور اس کو پہلے اپنا عادی بنانا ہے، پھر اس کے اندر انقلاب پیدا کرنا ہے۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت طیبہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو سرکار علیہ السلام بہترین لیڈر بھی ہیں، بہترین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رہنما بھی ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بہترین مبلغ بھی ہیں۔ اگر ہم سرکار علیہ السلام کی سیرت کے ایک ایک پہلو پر واقعہ بات کریں تو پھر ہمارے وقت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ چند واقعات ہیں، اس کو دیکھ کر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت کا عالم کیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک تو ہمارے مفتی مدنی رضا صاحب کو اللہ پاک نے انداز ایسا عطا فرمایا ہے کہ آپ جو نا بہت کم وقت میں بہت کچھ ڈیلیور کر دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ جو ایک فلو ہے نا آپ کے بولنے میں، اور جو ماشاءاللہ واقعات جو اتر رہے ہوتے ہیں آپ کے ذہن پر، اور جس محبت سے پھر آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی سخیدت کو قبول فرمائے اور آپ کے مزید توفیقات میں مزید برکات عطا فرمائے۔